الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين مكروا مكر الله والله خير الماكرين. صلوات محمد عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ جس لفظ کو استعمال کر رہی ہے اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو معیوب کر جانا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر زبان کی اپنی کیفیات ہیں اور عربی کو خصوصیت کے ساتھ ایسے الفاظ کا کہ ان کا نعم البدل کسی دوسری زبان میں بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا اگر یہ کہا جائے کہ جس طریقے سے مکر کے اردو میں جو معنی لیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو مکر کرتا ہے وہ فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. تو کسی بندے کے بارے میں اگر کہا جائے تو شاید تحقیق کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ مکر ہے کہ نہیں، لیکن جب اللہ کے بارے میں اس الفاظ کا استعمال کیا جائے تو یہ نہایت معیوب ترجمہ گردانا جائے گا کہ وہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے، وہ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے، اور مکر کرنے والوں میں سب سے بہترین مکر کرنے والا اللہ ہے. اس ترجمے میں جو کوتاہی اور کمی ہے وہ بڑی مشکل سے حل ہوتی ہے. خدا درجات عالی فرمائے سید العلماء سید النقی صاحب قبلہ اللہ مقامہ کہ انہوں نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو اس لفظ کو بالکل واضح کر دیا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب مسئلہ حل ہو گیا کہ اس مکر کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم اپنی زبان کی کوتاہ دامنی کی وجہ سے کرتے ہیں، نہیں. منصوبہ ساز اللہ، وہ تمہارے منصوبے اپنے لیے ہوں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم منصوبہ سازی کرو، بناؤ، پلانس بناؤ، پہلا 5 سالہ منصوبہ، دوسرا 5 سالہ منصوبہ، جتنے چاہیں منصوبے بنائیں. لیکن جب تم اللہ کے مقابلے میں کوئی منصوبہ بنانے لگو گے تو اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری منصوبہ سازی اپنی جگہ پر، لیکن تمہارے مقابلے میں اللہ تم سے بڑا منصوبہ ساز ہے. تمہاری منصوبہ سازیاں
تمہارے اپنے مفاد کے لیے ہوں، اللہ سے اگر اس کی توفیق مانگی جائے تو وہ منصوبہ بائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. لیکن جب تم اللہ کے مقابلے میں منصوبہ سازی کرنے لگو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہارے سارے منصوبے میں رد کرنے والا ہوں. اس لیے کہ جو تم منصوبہ بناؤ گے اس سے بہتر منصوبہ میں بناؤں گا، اس لیے کہ میرے منصوبے تمہارے منصوبوں سے کہیں زیادہ اچھے ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلی منزل میں جب ابلیس نے منصوبہ بنایا، اس نے اجازت طلب کی. آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے اجازت طلب کر کے کہا کہ مجھے مہلت عطا کر دے، اور جب اللہ نے اسے وقت معلوم تک کے لیے اجازت دے دی تو اس نے پھر اللہ کے سامنے اپنے منصوبے کا اعلان کیا کہ اب میں جاؤں گا اور جا کے تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. گویا اس نے پوری مکمل منصوبہ بندی کر لی، منصوبہ سازی اس نے پوری کر لی کہ وہ دائیں سے بھی بہکائے گا، بائیں سے بھی بہکائے گا، آگے سے بھی بہکائے گا، پیچھے سے بھی بہکائے گا. اللہ نے کہا تیرے منصوبے نامکمل ہیں، تیرے منصوبے نامکمل ہیں. تو نے 4 سمتوں کا خیال رکھا ہے، پھر بھی تجھ سے 2 سمتیں چھوٹ گئی ہیں. میرا بندہ جب میرے سامنے 10 بدعا ہو کے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، اور جب میرا بندہ زمین پر سجدہ کے لیے پیشانی رکھے گا اور مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں اسے مغفرت عطا کر دوں گا. تیرے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ہر منزل پر اللہ کے مقابلے میں جب کسی نے کوئی منصوبہ بنایا، کسی نے کوئی پلاننگ کی، اللہ نے اس کو اسی وقت رد کر دیا، موقع بغیر فراہم کیے ہوئے. ابراہیم کے لیے منصوبہ بنایا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا. جو روایات ہیں کہ اتنی آگ اکٹھا کی گئی، اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں کہ اس کے قریب جانا مشکل تھا، کوئی اس کے پاس جا نہیں سکتا. منصوبہ سازوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ منجنیق تیار کی جائے اور منجنیق میں جناب ابراہیم کو رکھ کے اس میں پھینکا جائے. اب سب جو اس واقعے سے متعلق تھے وہ اپنے اپنے طور پر سب مشترک تھے. مثلا اسی قصص الانبیاء میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ وہ اپنی منقار میں ایک قطرہ آب لے کے اڑتا تھا اور اڑ کے جہاں تک وہ جا سکتا تھا وہاں سے اس پانی میں پھینک دیتا. پوچھا گیا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ یہ اتنی کثرت سے آگ ہے، اس کو تو کیسے بجھائے گا؟
اس نے کہا آگ بجھے یا نہ بجھے میں اپنا حصہ مکمل کیے دے رہا ہوں. یہ کتنا بڑا درس ہے تمام افراد کے لیے جو یہ کہہ کے اپنا دامن چھوڑا دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، معاشرہ پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں جب پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. کم از کم اس پرندے سے ہدایت حاصل کریں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا حصہ تو ڈالوں، باقی اور اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ہم اپنی ملت کی کوتاہیوں کا رونا روتے رہتے ہیں، کبھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے، ہمارا اپنا اس میں کیا حصہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اجتماعیت کی خالی کیفیت کو تلاش نہ کیا جائے، دیکھا جائے انفرادی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر ہر فرد اس بات پر تیار ہو کہ ہمارا عمل صرف اور صرف مثبت سمت میں ہوگا، تو پھر اس پرندے کی مانند ہم اپنا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یقیناً اللہ کامیابی عنایت کرے گا. جبریل امین پریشان تھے، اے اللہ پوری زمین پر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا ایک تیرا خلیل ہے، اگر یہ بھی جل گیا تو بس اب تیری توحید خطرے میں پڑ جائے گی. مالک اگر اجازت ہو تو میں جاؤں اور جا کے مدد کروں. اجازت ملی، آئے جبریل. قرآن کہتا ہے پوچھا جبریل نے آپ کو مدد کی حاجت ہے؟ کہاں ہاں ہے، ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں. مدد کی حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں. جبریل نے کہا کہ جس سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے اس سے مدد طلب کر لے. تو جواب جناب ابراہیم کا کہ اسے طلب کی ضرورت نہیں ہے، اسے طلب کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے. یہ یقین کی منزل ہے کہ جناب ابراہیم کے زبان سے ادا ہو رہی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور منصوبہ سازوں کا منصوبہ کہ جناب ابراہیم کو جلا کے خاکستر کر دیں گے، ناکام ہوا. جب آواز آئی یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم سلامت رہیں. اگر یہ نہ کہتا کہ ابراہیم سلامت رہیں تو آگ حکم خدا میں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم سلامت نہ رہ سکتے. اس لیے اللہ نے کہا ان کے منصوبے کے مقابلے میں میرا منصوبہ کتنا مکمل ہے. اور اب یہ ریت ایسی چلی کہ آگ حق پرستوں کو کبھی جلا نہیں سکتی. ایسے بہت سے واقعات ہیں. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب چھٹے امام علیہ السلام کے سامنے ایک مرد خراسانی آیا اور آ کے اس نے کہا کہ
مولا اب تو حالات اتنے سازگار ہیں کہ آپ کو قیام کرنا چاہیے، اٹھیں آپ اور اقدام کریں۔ امام نے پوچھا تم جہاں سے آئے ہو وہاں کیا کیفیت ہے؟ کہا خراسان میں لوگ آپ کے حکم پر مر مٹنے کو تیار ہیں، جان دینے کو تیار ہیں۔ مولانا نے فرمایا بہت خوب ہے۔ خادم کو آواز دی، تنور روشن کیا گیا۔ مولانا نے اس مرد خراسانی سے کہا کہ ذرا اس تنور میں کود جاؤ۔ وہ لرزنے لگا، مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، میری خطا کو معاف فرما دیجیے، مجھے کیوں جلانا چاہتے ہیں؟ شاید فرمایا نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا مجھ سے، بیٹھو، تم نہ کودو، آگ میں نہ جاؤ۔ اتنے میں دروازے سے جناب ہارون مکی محب امام دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اس طرح سے آ رہے ہیں کہ نالین گرد میں اٹی ہوئی، اللہ جانے پیدل چل کے آئے تھے یا صعوبتیں اتنی سفر کی۔ آئے دروازے پہ، اچانک نگاہ پڑی امام پر، آواز دی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ جواب دیا وعلیکم السلام یا ہارون، ذرا اس تندور میں تو کود جاؤ۔ ہارون نے نالین پھینکے اور تندور میں چھلانگ لگا۔ اب امام کے پاس خراسانی بیٹھا ہوا پہلو بدل رہا ہے۔ یہ مولانا نے اپنے ایک چاہنے والے کو جلا ڈالا۔ مولا ہیں کہ باتوں میں مشغول ہیں، اس سے خراسان والوں کا حال پوچھ رہے ہیں، خراسان کے فلاں شخص کا کیا حال ہے، خراسان کے فلاں شخص کا کیا حال ہے۔ وہ احوال بتا رہا ہے لیکن پہلو بدل رہا ہے، بے چینی اس کی بڑھتی جا رہی۔ کافی دیر جب ہو گئی، امام نے ارشاد فرمایا آؤ ذرا ہارون کا حال دیکھیں۔ اب یہ اپنے دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ اب وہاں کیا ہوگا، اس لیے کہ مولا نے جلتے ہوئے تندور میں جس میں شعلے بھڑک رہے تھے اس میں اسے کود جانے کو کہا تھا، وہاں تو اب کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ مولا کے ساتھ وہاں پہنچا اور مولا کے ساتھ اس نے غور کیا تو چاروں طرف آگ جل رہی ہے اور ہارون بیچ میں بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وعلیہ واقعات کا تسلسل کچھ اسی طریقے سے آیا، اس لیے آپ کو شاید خیال ہو کہ کیا ایک ساتھ قسم کے واقعات بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ موسیٰ کے واقعے میں بھی اسی قسم کا واقعہ ملتا ہے، چونکہ عنوان یہی ہے موضوع کا کہ کس طرح سے دوسروں کے مقابلے میں اللہ اپنے منصوبوں کو کامیاب کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کی ولادت کے بارے میں کاہنوں نے بتایا ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو فرعون کی سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے حکم دے دیا کوئی بچہ زندہ نہ بچنے پائے، کوئی بچہ زندہ نہ رہے۔ پرانی واقعہ ہے کہ وہ لڑکوں کو تحقیق کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ سارے اندراج مکمل ہیں، کس کے گھر میں بچہ متولد ہونے والا ہے، دائیں جاتی ہیں، پتہ لگاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے اس گھر میں
فلاں گھر میں فلاں عورت امید سے ہے، رجسٹر اندراج ہے، وقت معینہ پر لوگ جاتے ہیں اور جا کے معلوم کرتے ہیں، اگر لڑکا ہوا ہے تو تحقیق کر دیا جائے گا، اور لڑکی ہوئی ہے تو بچ جائے گی۔ ہزاروں بچے تحقیق کیے گئے، ہزاروں بچے تحقیق کیے گئے۔ اللہ کو یہ گوارا ہے کہ اگر اس کے ایک حاجی کو بچانا ہے تو ہزاروں بچے اس پر تو قربان ہو جائیں، اللہ کو یہ منظور ہے۔ یہاں پہ موسیٰ کی والدہ حمل ہوا لیکن آثار نظر نہیں آیا۔ منصوبے کی ابتدا دیکھیے، چکر لگا رہے ہیں لوگ، آتی ہیں عورتیں، اندازہ لگا کے جاتی ہیں، نہیں کوئی نہ اندراج ہوا نہ نام کی ضرورت ہے۔ لیکن جب وقت وضع حمل آیا تو کسی نے بات لیک کر دی اور امال حکومت کے علم میں آیا کہ یہاں جن کے نام کا اندراج نہیں تھا پھر بھی ایک بچہ ہوا ہے۔ وہ آئے اور آ کے انہوں نے چھاپا مارا۔ موسیٰ حیران مضطرب، کیا کریں، بچے کو کس طرح بچائیں، کہاں چھپائیں، کیونکہ اب تلاشی ہونے والی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ گھر میں ایک تنور تھا جو اس وقت خاموش تھا، اس میں رکھ کے ڈھکن رکھ دیا، مطمئن ہو گئی۔ امال آئے تلاشی لینے کے لیے، ابھی وہ تلاشی لے رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی خادمہ جو روزانہ کے کام کے لیے آتی تھی وہ آئی اور آ کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تنور روشن کر دیا۔ اس نے جب تنور روشن کیا، اب موسیٰ کا جو حال ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہم اور آپ کو نہیں لگا سکتے، وہ ممتا کی ماری مائیں لگا سکتی ہیں کہ جن کے دل میں اولاد کی محبت کے لیے خصوصی خانہ اللہ نے عطا کیا۔ کیفیت ایسی ہے کہ اگر پکار دیتی ہے تو بچہ یوں بھی جان سے جاتا ہے، اور اگر نہیں پکارتی تو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں کہ آگ جلائی جا رہی ہے اور اس میں بچہ جل رہا ہے۔ تلاشی لینے والے تلاشی لے کے ناکام ہو کے واپس چلے گئے، اور ادھر وہ واپس گئے اور ادھر مادر موسیٰ نے سینہ کو بھی شروع کر دی۔ ہائے میرا بچہ جل گیا، ہائے میرا بچہ جل گیا۔ موسیٰ ماتم کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ معصوموں کے گھر کی سنت ہے ماتم کرنا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لیکن جب قدم آگے بڑھایا اور بڑھ کے اس تنور کے پاس گئیں تو دیکھ کے اسی طرح سے حیرت زدہ ہو گئیں کہ جس طریقے سے قوم ابراہیم حیرت زدہ تھی کہ بیچ میں بچہ اٹھیلیاں کر رہا ہے اور چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا جناب موسیٰ کو تحقیق کرنے کا، اللہ نے کہا نہیں، ان کے ہاتھوں سے ہم اس طرح بچائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا نہیں، منصوبہ تو نامکمل رہ جائے گا،
اگر اللہ نے اسی طرح سے کہیں چھپا کے حفاظت کی. بات تو جب ہے جب فرعون کے گھر میں پلے. بات تو جب ہے کہ جب فرعون کے گھر میں پرورش ہو. اور آپ جانتے ہیں حکم ہوا ام موسیٰ کو کہ ان کو صندوق میں بند کر کے سپرد دریا کر دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمل ہوا. اب یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہی مخصوص ہے صرف اور صرف پیغمبروں سے، کہ صرف پیغمبروں پر وہی آتی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی. ہم نے ام موسیٰ پہ وحی کی. معلوم ہوتا ہے اللہ کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ انبیاء کی اور معصومین کی والدہ گرامی پر بھی وحی کرتا ہے. اس لیے وہی صرف انبیاء سے مخصوص نہیں کی جا سکتی. یہ تو اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس پر وحی کر دے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور اس لکڑی کے صندوق میں رکھ کے جناب موسیٰ کو بہا دیا گیا. بہن موسیٰ کی اس بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے، دیکھتی رہی تھی یہ صندوق کہاں جاتا ہے. اور اچانک وہ صندوق اس فرعون کے محل کے پاس آ کے رکا اور فرعون نے اپنے عمال کو آواز دی کہ دیکھو یہ صندوق کیسا ہے. اور وہ نکال کے لائے، اور جب نکال کے لائے اور اس کو کھولا تو پھر اس میں سے وہ چاند جیسا بچہ اس صندوق کے اندر لیٹا ہوا دیکھ کے مبہوت ہوا. اب وہ ساری مدت جو اس نے برسوں سے قائم کر رکھی تھی وہ بھول گیا، وہ فراموش کر گیا. اور جناب آسیہ نے جو فرعون زوجہ ہیں اور جن کے ایمان یہ قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، وہ کہتی ہیں فرعون سے کہ ہم کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، کیوں نہ ہم اسے پال لیں، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. اب اللہ کے منصوبے سے اور فرعون کے منصوبے کا ٹکراؤ دیکھیے کہ فرعون نے منصوبہ بنایا تھا کہ موسیٰ رہنے نہ پائیں، اور اللہ نے منصوبہ بنایا کہ فرعون کے گھر میں رہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کے. مان گیا فرعون. اور واقعات تو آپ کو ساری یاد ہیں، طولانی مارنے میں تو صرف رب کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پل رہے ہیں، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ پلیں گے، مگر اپنی شرائط کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرعون جو شرط رکھے وہ قبول کی جائے. دائیاں بلائی جا رہی ہیں، دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، دودھ نہیں پئیں گے. اچانک موسیٰ پہنچی دربار میں ان کے پاس اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاؤں کہ جس کا یہ دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا. اب وہ یہ پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہے کہ ضرور پیے گا. اس طرح وہ پریشانی تھی، کہا جلدی پیش کرو. ام موسیٰ پیش کی گئی اور جناب موسیٰ سیراب ہوئے، لیکن ایک کلیہ دے دیا
کہ جو معصوم ہوتے ہیں وہ کبھی نجس غذا کو منہ نہیں لگاتے. جو معصوم ہوتے ہیں وہ نجس غذا کو منہ نہیں لگاتے. اور قرآن نے واضح اعلان کیا ان المشرکون نجس. بتحقیق مشرک نجس ہوا کرتے ہیں, بتحقیق مشرک نجس ہوا کرتے ہیں. تو موسیٰ نے پہلے ہی کلیہ قائم کر دیا تھا کہ میں سوائے اپنی مادر گرامی کے کسی اور کا دودھ نہ پی کے یہ بتا رہا ہوں کہ معصوم کبھی نجس غذا کو گوارا نہیں کرتے. مسلمانوں کے مقدر میں یہ خیال پتہ نہیں کیسے آیا کہ پیغمبر کونین اپنے چچا کے ساتھ برسوں رہا کیے اور جن کے ساتھ کھاتے پیتے رہے, جن کا کھاتے پیتے رہے, ان کے ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. محمد و آل محمد بلندر صلوات. مجھے ضرور خیال ہے کہ ممبر سے اترتے ہی مجھ سے کوئی نہ کوئی نوجوان ضرور سوال کر لے گا کہ آپ نے کلیہ تو بیان کر دیا, لیکن جب حضور کی وضاحت کا معاملہ آیا تھا تو وہاں بھی جناب حلیمہ کا تذکرہ کہ جناب حلیمہ کا دودھ انہوں نے دیا. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی یہ کہ کوئی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ نہیں یہ روایت غلط ہے, یہ روایت غلط ہے. اور اگر وہ روایت غلط نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ضرور ماننا پڑے گا کہ جناب حلیمہ غیر مومن نہیں تھی. اور جناب حلیمہ کا غیر مومن نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے افراد پائے جاتے تھے کہ جن کے ایمان کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے منصوبے مکمل ہوتے ہیں اور ان منصوبوں کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے حالات خراب. خدا کے حبیب مکے میں 13 سال گزار کے ایک ایسی منزل پہ پہنچے کہ جب کفار قریش نے یہ سوچا کہ اب تو مدینہ مرکز اسلام بنتا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم عبداللہ مدینے پہنچ جائیں اور یہ تحریک واقعی کامیاب ہو جائے. آپس میں مل بیٹھے سوچا کیا کرنا چاہیے. کہا گیا کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر لیں. اس پر متفق نہیں ہو سکے. لکھا ہے کہ ایک مرد حجاز وہ جو اپنی ریش اور وضاحت کے اعتبار سے بہت ہی معتبر لگ رہا تھا, اس نے یہ مشورہ دیا اور اس کی وضاحت کے بعد مورخین نے بریکٹ میں لکھا ہے یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ ابلیس تھا, یہ ابلیس تھا کہ جس نے مشورہ دیا. حالانکہ ان مورخین کو یہ نہیں معلوم کہ ان میں ان سے بڑے بڑے ابلیس موجود تھے. مشورہ دیا کہ اگر کسی
ایک فرد نے کوئی اقدام کیا تو بنی ہاشم اس قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا. بنی ہاشم کے شجاعت کا سکہ دلوں پہ بیٹھا ہوا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ہر قبیلے سے ایک فرد لیا جائے اور سب مل کے ایک مرتبہ رسول کو تحقیق کر. یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس نے مارا ہے، یہ طے ہو جائے گا کہ سب نے مل کے مارا ہے. تو بنی ہاشم کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ہر قبیلے سے بنی ہاشم لڑیں. سب نے اس بات کو پسند کیا اور ہجرت والا سارا واقعہ سامنے ہے کہ نیچی نیچی دیواریں اور محاصرہ پورے بیت الشرف کا، اور ان کی نگاہ میں پیغمبر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہیں داخل ہو جائیں. کہا جلدی کیا ہے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، نکل کے جا نہیں سکتے، نکل کے جا نہیں سکتے. رات بھر اس سونے والے کو رسول سمجھتے رہے. سید محمد دہلوی صاحب علی اللہ مقامہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ہم پر یہ الزام ہے، ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم علی کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، ہم علی کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، ہم رسول کا ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم علی کا مرتبہ بڑھا دیتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ نہ ہم مرتبہ بڑھاتے ہیں نہ ہم کسی کا مرتبہ گھٹاتے ہیں. ہم تو رسول کو رسول جانتے ہیں، علی کو علی جانتے ہیں. ہم تو رسول کو رسول مانتے ہیں، علی کو علی مانتے ہیں. جنہوں نے رسول کو شب ہجرت علی سمجھا وہ مسلمان تو نہیں تھے، وہ تو کافر تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. جنہوں نے علی کو رسول سمجھا وہ تو مسلمان نہیں تھے، وہ تو کافر تھے. بس بندہ پرور میں آپ کو ایک جملہ کہہ کے اس سارے قضیے کا آخر بتا دوں کہ مکے والے پیغمبر کے اس معجزے سے آگاہ ہیں، اس معجزے سے آگاہ ہیں کہ جب پیغمبر سب چادر اوڑھ کے سوتے ہیں تو شعاع نور چھن چھن کے چادر سے باہر آتے ہیں، نور ساطع ہوتا ہے. مکے والوں کو بھی معلوم ہے، مدینے والوں کو بھی معلوم ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی کہ جب میرے حجرے میں سو رہے ہوتے تھے تو میری کھوئی ہوئی سوئی میں اس تاریک رات میں پیغمبر کے نور سے تلاش کر لیا کرتا. تو یہ معجزہ مکے والوں کو بھی معلوم تھا کہ ادھر پیغمبر سب چادر اوڑھ کے سوئے، ادھر نور کی شعائیں ساطع ہونا شروع ہو گئی. بس اب کفار قریش کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ وہ دیکھتے کہ جو ہستی سو رہی ہے، جو سو رہا ہے وہ چادر کے نیچے ہے اور چادر سے کوئی نور چھن چھن کے باہر نہیں آ رہا ہے. تو پھر فوراً سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی تلاش میں ہم آئے تھے، یہ تو کوئی اور سو رہا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو اسی نور کا جز تھا کہ جو اس مقام پہ موجود تھا، کہ جو نور وہاں ساطع ہوتا رہتا تھا وہی نور یہاں بھی ساطع ہو رہا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تم نے منصوبہ بنایا پیغمبر کو شب ہجرت قتل کرنے کا، اللہ نے کہا ایک معمولی سے مکڑی کے جالے کے ذریعے سے میں بچا. واہ واہ. کوشش کرنے والا اگر اپنی کوشش کرے اور لوگوں کو اطلاع دینے کی کوشش کرے تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے کہ وہ آواز کو باہر نہ جانے دے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. معلوم ہے واقع ہجرت میں کہ لوگ آئے وہاں تک اور آ کے انہوں نے دیکھا
کیونکہ بڑے اس زمانے میں جو جاسوس لوگ ہوتے تھے ان کے پاس یہ فن تھا کہ وہ ناطے کے نشانات سے تلاش کر لیتے تھے کہ جس شخص کا ناطا ہے وہ کدھر جا رہا ہے. اس غار تک پہنچے اور اس غار تک پہنچ کے جب انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اور کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس غار کے اندر گیا، اور یہ کہہ کے واپس ہو گئے. اللہ نے کہا مکروا مکر اللہ اللہ خیر الماکرین. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تم منصوبہ سازی کرتے رہو، تمہارے منصوبے ایک ہیں اللہ کے منصوبے کے مقابلے، وہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے. تم اپنے منصوبوں میں تم سمجھتے ہو اپنی کامیابیوں کا اعلان کرو گے، اور کامیابیوں کا اعلان کر کے بھی اللہ اس بات پر نازاں ہوتا ہے کہ نہیں، تم نے جو فتح و شکست کا معیار بنا رکھا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی دلیل فراہم ہوگی. 1400 برس گزر جائیں گے، حسین کے واقعے میں دنیا یہ سمجھے گی کہ حسین کو قتل کر کے یزید کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور دنیا کے ہر گوشے سے حسین حسین کی ستائیں آتی. کوئی خطہ، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں ذکر حسین نہ ہوتا ہو. اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا نے اپنے منصوبے بنائے تھے اور بنا کے اس بات کی کوشش کی تھی کہ اسلام کو ختم کر دیں، لیکن حسین آواز دے رہے تھے، حسین آواز دے رہے تھے. یہ لوگوں سنو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذن. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے سوا نہیں بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں والو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. حسین رخصت ہوئے تو حسین نے اہل حرم کو ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا. عابد بیمار سے رخصت ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا تمہارا منزل امتحان بڑا شدید ہے، دیکھو زیادہ سب ہاتھ سے جانے نہ پائے، زیادہ سب ہاتھ سے جانے نہ پائے. یہ اس وقت کہا تھا جب سید سجاد پھوپھی سے تلوار طلب کر رہے تھے. پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا ہے، میرا بابا اکیلا ہے، میں جاؤں گا اور جا کے بابا کے قدموں پر سے قربان ہو جاؤں گا. لیکن امامت کا رکھوالا حسین سید سجاد سے کہہ رہا تھا، بیٹا سید سجاد تیرا منزل امتحان بڑا شدید ہے، ان منازل امتحان کو صبر کے ساتھ طے کرنا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب فیض سے چھوٹ کے مدینے جانا، فیض سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے دوستوں کو میرا سلام میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا شیعتی مائن شربتم مع عذب فاذکرونی. اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اور سمعتم بغریب اور شہید فاندبونی، اور جب کسی غریب و شہید کا تذکرہ سننا تو میرے واقعے کو یاد کر لینا. اور پھر ہماری حسرت کا خود اظہار فرمایا ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم روزے عاشوراء ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کاش تم روزے عاشوراء ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیف استسقی الطفل فابى ان يرحمونی، کہ تمہارا امام ان ملائن سے کس طرح سے پانی مانگا کیا اپنے بچے کے لیے، اور ان بے رحموں نے پانی نہیں دیا. ارباب ماتم سید سجاد سے رخصت ہو کے حسین جب در خیمہ پہ آئے
اور سواری کا ہنگام مکمل ہوا تو ایک مرتبہ گھوڑا چلنے کو تھا کہ رک گیا. امام نے اپنے باوفا گھوڑے سے کہا اے میرے اسب باوفا تو بھی تھک گیا ہے, صبح سے لاشیں اٹھاتے تو بھی تھک گیا, مجھے معلوم ہے, بس اب تھوڑا سا حق رفاقت اور ہے, ادا کر لیں. اس نے اپنی بے زبانی میں اشارہ کیا, مولا میری کیا مجال کہ میں نہ چلوں, ذرا میرے سمو کی جانب تو دیکھیے. امام نے مڑ کے دیکھا, بالی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے اتر پڑے. ارباب اعزاز, خدا بند عالم آپ کو زیارت ارباب عالیہ نصیب فرمائے. جب آپ کربلا محلہ جائیں گے تو آپ کو خیمہ گاہ کے سامنے ایک زیارت ملے گی, بالکل خیمہ گاہ کے دروازے کے سامنے آپ کو ایک زیارت ملے گی. آپ پوچھیں گے تو معلوم ہوگا یہ مقام سکینہ ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں سے سکینہ نے بابا کو رخصت کیا تھا. گھوڑے سے اترے, سکینہ کو گود میں لیا. اے بیٹی تم ہمیں بہت چاہتی ہو نا, ہاں بابا, ہمیں تو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. کہا بیٹی آج سے تم ماں کے سینے پر سر رکھ کے سو رہنا, ہمارا سفر بڑا طولانی ہو سکتا, ہماری واپسی نہ ہو, تم ماں کے سینے پر سر رکھ کے سو رہنا. سکینہ نے عرض کیا بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتے ہیں. امام نے کہا آج ترتیب بدل گئی ہے, اصغر ہمارے سینے پہ سوئیں گے تو ماں کے سینے پہ سو رہنا. سکینہ نے ہاتھ جوڑے, بابا ہمیں تو آپ کا سینہ میسر نہیں آتا تو نیند نہیں آتی ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آرام کر لے لیتے ہیں؟ حسین نے ننھی بچی کی خواہش پوری کرنے کے لیے جلدی میں ریتی پر حسین لیٹ گئے. سکینہ نے سر رکھ دیا. اللہ جانے وشی تاری ہوئی یا نیند آ گئی, ابھی ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ پکار کی اٹھی بابا جائیے خدا حافظ. پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا دادی فاطمہ زہرا بیتابیں کہہ رہی ہیں سکینہ میرے حسین کو میرے پاس آنے دے. سکینہ سے رخصت ہو کے حسین چلے. اب جتنے مصائب سکینہ نے راہ کوفہ و شام میں جھیلے ہیں ان کا تذکرہ میں اس انداز سے اگر کرنے جاؤں تو پوری رات گزر جائے گی اور آپ روتے روتے غش کر جائیں گے. وہ مصیبتیں سکینہ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ بس ایک مصیبت عرض کروں اور اس کے بعد چند جملے اور مصائب کی عرض کر کے مجلس کو تمام کروں. ایک منزل پر قافلہ رکا اور جب ملائیں وہاں ٹھہرے تو شمر ملعون ایک مشکیزے میں پانی لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا تھا. سکینہ کو بڑی شدید پیاس لگی تھی. پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں میں اس سے پانی مانگ لوں؟ پھوپھی کیسے کہے وہ جانتی ہے یہ کون ہے. کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو مانگ لے. سکینہ نہیں جانتی کہ یہ کون ہے.
شیورلین کے پاس آئیں، مجھے بڑی شدید پیاس لگی، اس نے کہا تھوڑا پانی مجھے پلا دے، تھوڑا پانی مجھے پلا دے، مگر وہ جواب نہیں دیتا، اپنے تمام نجس ساتھیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ سکینہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، سکینہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، یہ سوچ کے کہ جب اپنے ساتھیوں کو پانی پلا چکے گا تو مجھے پانی دے دے گا، مجھے پانی دے دے گا۔ لیکن ارباب ماتم انتہا ہو گئی ظلم کی کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو پانی پلا چکا تو مشکیزے میں جتنا پانی بچا تھا وہ سب سکینہ کو دکھا کے اس نے زمین پر پا دیا، اور سکینہ کے حصے میں پانی کے بجائے رخساروں پہ تماچے آئے۔ سکینہ فرات کی طرف دیکھ کے فریاد کرتی رہی، اے امو جان، آپ کی سکینہ پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ ارباب ماتم، سکینہ زندان میں پہنچی، عجیب کیفیت تھی، دن کی دھوپ، رات کا اوس، سکینہ کو بابا کی یاد، سکینہ کبھی بابا کی یاد سے غافل نہیں ہوئی۔ اہل حرم کے لیے بس ایک ہی طریقہ تھا کہ سکینہ ذاکر ہوتی تھی اور اہل حرم سامعین ہوتے تھے، حسین کی مجلس زندان میں برپا ہو گئی تھی، سکینہ بابا کا تذکرہ کرتی تھی، اہل حرم روتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی کہ سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا، سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا اور خواب سے چونک کے رونا شروع کیا۔ بھوکے پیاسے اہل حرم سب نیند سے بیدار ہوئے، سکینہ رو رہی ہیں، ٹوپیاں بہلا رہی ہیں، چپ نہیں ہوتی، مائیں بہلا رہی ہیں، چپ نہیں ہوتی۔ کہا میرے بابا بھی آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، سکینہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اہل حرم اس جملے کو سن کے اور شدید گریا ہوا، اتنا کوہرام ہوا کہ یزید ملعون اپنے خواب سے بیدار ہوا، اور بیدار ہو کے اس نے پوچھا یہ شور کیسا ہے، یہ شور کیسا ہے؟ کہا زندان میں جو حسین کی بچی ہے اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور بابا کو یاد کر کے وہ رو رہی ہے، اس لیے سارے اہل حرم، سارے قیدی رو رہے ہیں۔ کہا جاؤ اور جا کے حسین کا سر زندان میں بھیج دو، شاید تشفی ہو جائے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ تشفی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کٹا ہوا سر کسی بچی کے بابا کا اس کے پاس بھیج کے تشفی کرائی جاتی ہے۔ جب سر حسین آیا اور سر زندان سے اندر آیا تو ایک بیوی بڑھ بڑھ کے حسین کے سر مبارک کے بوسے لے رہی تھی، کبھی زینب نے سر کو گود میں لیا، کبھی ام کلثوم نے سر کو گود میں لیا، کبھی کسی بیوی نے، حتیٰ کہ سکینہ کی باری آئی تو سکینہ نے گود میں لے کے ایک مرتبہ اپنا رخسارہ بابا کے رخسار پہ رکھا۔ بابا ان رخساروں پہ تماچے مارے گئے، اے بابا جو در آپ نے میرے کانوں میں پہنائے تھے وہ ملائن نے کھینچ کے چھین لیے، بابا مجھ پر بڑا ظلم ہوا، بابا مجھ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کہتے کہتے سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی، ارباب ماتم بیویوں نے چونک کے دیکھا، ارے اب سکینہ نہیں رو رہی، اب سکینہ خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ تو ایک بار کی سید سجاد اپنا لنگر سنبھالے ہوئے اٹھے، بیل کے قریب آئے، نبض پہ ہاتھ رکھا اور پکار کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کی چاہنے والی بابا کے پاس پہنچ گئی، بس ارباب ماتم نے مجلس کو تمام کر اس بے کسی میں کیا غسل و کفن، کس طرح کا اہتمام، اللہ جانے کس طرح سے ننھی سی لہر کھو دی گئی، ننھی سی لہر
ہلکی سی لہر کھود کے تیار ہوئی تو اب کوئی مردوں میں تو کوئی ہے نہیں کہ جو دفن کرنے کے لیے جائے. اب عابد بیماری ہے, بہن کا جنازہ لے کے اٹھے, بہن کا جنازہ لے کے اٹھے. میں یہ کہنے میں جملے تو ادا کر رہا ہوں, لیکن تصور شرط ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں, جس کے گلے میں خاردار توق ہو, جس کی کمر میں لنگر ہو, وہ بہن کا جنازہ کس طرح سے اٹھا رہا ہوگا. بہن کا جنازہ لے کے جب قبر تک آئے تو قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے. عابد بیمار اللہ ہماری سکینہ کو ہمارے حوالے کر دو. واہ محمد الظالمين وسيعلم الذين كفروا أي منقلب وينقلب. يا رب محمد علی فاطمہ وحسین حق زہرا وبیہا وعلیہ وبنیہا وصدر المستعود و پروردگار ہمارے توسل کو قبول فرما دے. پروردگار حاضرین مجلس کے دلی مقاصد پورے ہو جائیں. پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار جن لوگوں نے خاص طور پر اپنے بیماروں کے بارے میں مجھ سے التماس سے دعا کی ہے, پروردگار کی ولی کی ذات سے ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. موت آئے تو محمد و آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. پروردگار عزاداری سید مظلوم کو دوام عطا فرما. دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست نابود کر دے, پرچم اسلام کو بلند کر دے. عزاداروں کی حفاظت فرما. محمد و آل ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کو دیر گاہ سلام. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار اعوان شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.